ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، درس قرآن کے نئے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قاری صاحب نے حسب معمول بڑی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ کی آیت 257 کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، وہ دوزخی لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے دو مرحلے اور دو منظر بیان کیے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں دو دوستیوں کو
اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ایک تو دوستی ہے اللہ کی اور اہل ایمان کی، یہ باہمی دوستی ہے، دو طرفہ دوستی ہے، اور اس دوستی کا جو تعلق بیس اور بنیاد ہے وہ ہے ایمان۔ جب ایک انسان ایمان حاصل کر لیتا ہے، ایمان پر قائم ہو جاتا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی دوستی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں دیکھیں فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ولی کے معنی دوست بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، تو یہاں فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، مددگار ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے، تقوی والے، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ اللہ ان ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو یہ دوستی بڑی مضبوط ہوتی ہے، یہ باہمی تعلق بڑا خوبصورت ہے، اور کائنات کا سب سے حسین رنگ اور سب سے حسین چیز وہ اللہ پاک کی دوستی ہے، اللہ پاک کا قرب ہی ہے کہ جب بندہ ایمان اور تقوی پر عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے دشمن کا بھی دشمن ہوتا ہے، یعنی اگر اس کے دوست سے کوئی دشمنی کرتا ہے تو اللہ اس سے دشمنی کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اگر کوئی اللہ کے دوست سے دشمنی کرتا ہے۔ اور اللہ کے دوست کی جو صفتیں ہیں اس حدیث میں آگے پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ میرا وہ بندہ میرے قریب آتا ہے نفل ادا کرتے کرتے، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے، پکڑتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ یعنی اس کے جو تصرفات ہیں اس میں خدا کا نور آ جاتا ہے، اور خدا کی طاقت آ جاتی ہے، اور خدا کی مدد آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ میری طرف بڑھتا ہے اور میرے قریب آتا ہے تو اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں، ہیں جی۔ تو یہ ساری جو تعبیرات ہیں احادیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ وہی ولایت ہے، یہ وہی دوستی ہے جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، اور فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اچھا، اس آیت میں بتایا کہ اللہ کی جو دوستی ہے اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، دوست وہ ہے جو دوست کے کام آئے، ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ سے دوستی کر لیتا ہے تو کیا اللہ اپنے بندے کے کام نہیں آئے گا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ وہ جس اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں اس اندھیرے سے اللہ اس کو نکالتا ہے اور پھر ایک روشنی اور نور کی دنیا میں انہیں لے آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں کہیں پر بھی انوار کا لفظ نہیں آیا، یعنی نور کی جمع نہیں آئی۔ اس کے مقابلے میں جو ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اس کی جمع آئی ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں من الظلمات، ظلمت کی جمع ہے ظلمات، اندھیرے ہی اندھیرے، لیکن نور واحد ہے، نور کی کہیں جمع نہیں آئی۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ظلمتوں کی بڑی قسمیں ہیں، ظلمتوں کی بڑی جہتیں ہیں۔ کوئی شرک کے ظلمت اور اندھیرے میں چلا جاتا ہے، کوئی کفر کے ظلمت اور اندھیرے میں چلا جاتا ہے، کوئی منافقت کے ظلمت اور اندھیرے میں چلا جاتا ہے، کوئی الحاد کے اندھیرے میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، کوئی مادیت پرستی کے اندھیرے میں گم ہوتا چلا جاتا ہے، کوئی لا ادریت کہ مجھے کچھ نہیں پتا اور اس اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ تو اندھیروں کی بڑی قسمیں ہیں، مگر کیا خوبصورت بات کہی کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، سارے اندھیروں پر
ایک نور کافی ہے، اس کو جمع لانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا جو نور ہے، اللہ کی جو عطا کردہ روشنی ہے، وہ ایسی ہے کہ وہ سارے اندھیروں کو کھا جاتی ہے، وہ سارے اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کا ایک نور ہی کافی ہے، جو ہدایت کا نور وہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، اپنی محبت کا نور عطا کرتا ہے، اپنی معرفت کا وہ جو نور ہے وہ ایسا غالب ہے، ایسا قوی ہے اور ایسا مضبوط ہے کہ وہ نور جو ہے سارے اندھیروں پر غالب آ جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ بندوں کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کا اللہ نے بنایا ہے، وہ ذریعہ اور وسیلہ ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک۔ اور یہ نسبت قرآن کریم نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی ہے، روشنی سے روشنی کی طرف لوگوں کو لانے کی اندھیروں سے۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اتاری ہے، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور کیوں نہ نکالیں کہ ہم نے تو آپ کو سراپا نور بنا کے بھیجا، اور اس نور کا ظہور ایک بشری شکل میں آپ کو عطا کیا، تو آپ آئے ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں، اور ہم نے خود آپ کو ایک ایسا نور بنایا ہے، ایک ایسی روشنی بنایا ہے جو دنیا کے تمام اندھیروں پر غالب ہے۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آئے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، یعنی کون؟ ذات مصطفیٰ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں کتاب کو الگ ذکر کیا اور پھر نور کو الگ ذکر کیا، اور پھر جو انداز بیاں ہے جاءکم کا آنے کا، یہ عموماً ذات رسالت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ حضور آ گئے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ تو جاءکم کا معنی یہ ہوا کہ حضور آئے نور بن کے، اور وہ کیا لے کر آئے؟ کتاب مبین لے کر آئے۔ تو اور قرآن کریم کو بھی اللہ نے نور کہا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کیا۔ جب نور قرآن کو کہا جاتا ہے تو پھر نزول کے انداز میں بات کی جاتی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ تو یہ وہ ذریعہ ہے اس نور کا لوگوں تک پہنچانے کا جو ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ نور دل میں گھر کرتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کو اللہ شرح صدر دے دے، جس کا سینہ کشادہ کر دے، جس کو فیض مل جائے علم نشرح لک صدرک کا، کہ حضور کا سینہ روشن تھا، تو پھر جو ان سے جڑ جاتا ہے اسے بھی سینہ روشن ہونے کی سعادت مل جاتی ہے۔ شرح اللہ صدرہ، کس کے لیے؟ للاسلام، اسلام کے لیے، جس کا سینہ کشادہ کر دیا جائے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ فہو علی نور من ربہ، تو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ چل پڑتا ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کچھ لوگوں کے دل سخت ہیں، ان کو خدا کی یاد نہیں آتی، خدا کی روشنی ان تک نہیں پہنچتی، لیکن کچھ لوگوں کو یہ نور اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے، تو وہ اس کی روشنی میں پھر وہ چل پڑتے ہیں، اور پھر ان کو وہ معرفت خداوندی ملتی ہے کہ خدا کے نور تک وہ اس کی معرفت، خدا کے نور کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اصل تو اسی کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ یہ نور جو ہم نے کلمے کی شکل میں، اسلام کی شکل میں حاصل کیا، اسی کی روشنی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، دائیں بائیں کی اندھیروں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پھر دوسرے حصے میں فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر کرتے ہیں ان کے جو دوست ہیں، ایمان والوں کا دوست اللہ، اور ان کا جو دوست ہے وہ طاغوت ہے، شیطان ہے۔
یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطان اس کا الٹ کرتا ہے، وہ لوگوں کو نور سے نکالتا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ان کے نور کو مدھم کرتا ہے، اس کی روشنی کو آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے، پھر کوئی ایک رمق بھی انسان کے پاس اس نور کی بچتی ہے تو اس کو اچک لیتا ہے اور لے جاتا ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور پھر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، شیطان کے تو پھر تیر ہی تیر ہیں، اس کی تو گھاٹیاں ہی گھاٹیاں ہیں۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک جیسے یہ سیدھی لائن ہے، یہ مثال ہے صراط مستقیم کی، اس کے ارد گرد پگڈنڈیاں حضور نے بنائیں، راستے بنائے بہت سارے، اور فرمایا شیطان اس صراط مستقیم پہ بیٹھ کے ان پگڈنڈیوں سے لے جاتا ہے، کسی کو ایک سے، کسی کو اگلی سے، کسی کو اگلی سے، ہیں تو اس کے رستے ہی رستے ہیں، ظلمات ہی ظلمات ہیں، وہ اس نور سے، نور ہدایت سے، اس سڑک سے وہ لے جاتا ہے۔ تو حضور کا کام اس روڈ پہ، اس شارے پہ چلانا ہے، سچی بات بتاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھلاتے یہ ہیں۔ حضور اس راہ پہ چلا رہے ہیں، سیدھی راہ، یہ سڑک جو ہے وہ شفاعت نگر کی ہے، اور شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں اللہ نے بیان کر دی، یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں۔ جنہوں نے دنیا میں ظلمت کا چناؤ کیا وہ جہنم کے بھی اندھیروں میں رہیں گے۔ وہ ایسی آگ ہے جو پہلے سرخ تھی، پھر اس کو دہکا دہکا کے اس کو سیاہ کیا گیا ہے، اس اندھیرے میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ہم فیہا خالدون، یہ آیت تقاضا کرتی ہے آؤ خدا تمہیں بلا رہا ہے اپنی دوستی کی طرف، نور کی طرف، روشنی کی طرف، قرآن کی طرف، مصطفیٰ کی طرف، واضح بینات کی طرف، وگرنہ پھر ایسے اندھیرے ہیں جن کی گہرائی کا کسی کو اندازہ نہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم اس تفسیر کے اختتام کو پہنچے، وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو اگلی آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه
إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. خوش آمدید سامعین و ناظرین. وقفے کے بعد آپ کے سامنے موجود ہیں قاری صاحب نے حسب معمول خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ آیت 258 کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے محبوب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی. جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. ابراہیم نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے لے آ. تو کافر حیران اور لاجواب ہو گیا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. سامعین محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور انہیں روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور شیطان اور طاغوت کافروں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے دنیا کے اندر سے، بلکہ سب سے بڑی حقیقت یہی ہے. تو اب اس چیز کی وضاحت کے لیے اللہ پاک نے اگلی 3 آیتوں میں 3 مثالیں دی ہیں، اور ان 3 مثالوں سے یہ واضح کیا ہے آیت نمبر 258، 259 اور 260 میں کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ اپنوں کو روشنی کی طرف لاتا ہے، اور کس طرح شیطان کے پیچھے چلنے والے کٹ حجتی کر کے، ضد کر کے، اناد کر کے کس طریقے سے وہ چلے جاتے ہیں اندھیروں کی طرف. تو روشنی کا سفر بھی بیان ہوا ہے، اندھیرے کا سفر بھی بیان ہوا ہے. تو پہلی آیت جو پہلی مثال ہے اس چیز کی جو آیت نمبر 257 میں بیان کی گئی تھی، وہ مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ شہر عراق بابل کے نامی شہر میں پیدا ہوئے تھے، اور بابل میں عراق میں جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو نمرود کہتے تھے. جیسے مصر میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے. نمرود اس کا نام نہیں تھا، یہ اس کا لقب تھا. جو بھی وہاں بادشاہ بنتا تھا اس کو نمرود کہتے تھے. تو اس وقت کا جو نمرود تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دین کی بات کرتے تھے، توحید کی بات کرتے تھے، بلکہ بتوں کو آپ نے توڑ دیا، تو اس وقت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ پہلے شخص تھے جو پہلی دفعہ دربار میں جو ہے وہ دین کو واضح کرنے کے لیے اور دین کے دفاع کے لیے اور توحید اور وجود باری تعالیٰ کے دفاع کے لیے جو ہے وہ دربار میں آ کے جو ہے وہ بات کر رہے تھے. پہلے تو انبیاء کرام محلوں میں، علاقوں میں تبلیغ کیا کرتے تھے، اتنا بڑا منظر پیش نہیں آیا تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لے جایا گیا، اور نمرود جو ہے وہ اپنی پوری نمرودیت کے ساتھ اور اپنی فرعونیت کے ساتھ اور اپنے ظلم اور استبداد کے ساتھ
جو ہے وہ شیطان کا نمائندہ بن کے، اندھیرے کا نمائندہ بن کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے کیسے بتوں کو توڑ دیا، ہم یہ کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس دربار میں اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں 3 مثالوں میں جو پہلی مثال ہے وہ ثانے کے وجود پر اللہ پاک نے جو دلیل ہے اس کو بیان کیا ہے کہ خدا موجود ہے اور خدا مختار کل ہے اور خدا ہی قادر ہے، اسی کا تصرف ہے زمانے میں، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے جو ہے یہ واقعہ پہلا جو ہے یہ قرآن کریم نے بیان کیا، رب کائنات نے بیان کیا۔ تو اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک مناظرے کی سی شکل وہاں پیدا ہوئی، یعنی بحث و مباحثہ آپ جس کو کہتے ہیں۔ بحث و مباحثہ جو ہوتا ہے، مناظرہ جس کو کہتے ہیں، یعنی حق واضح کرنے کے لیے کسی کے سامنے دلائل دینا، یہ مناظرہ کہلاتا ہے۔ جب اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر یہ فرض ہو جاتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے اور وہ جو ہے وہ بتوں کا نمائندہ بنا ہوا تھا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے نمائندے بن گئے، اور آپ نے اس سے بحث بھی کی اور اس سے بات بھی کی اور اس کے عقائد کو رد بھی کیا، اس کو مبہوت بھی کیا، اس کو ششدر اور حیران بھی کیا، اور اس کو خائب و خاسر بھی کیا آپ نے اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مناظرے کو مجادلہ بنا دیا جاتا ہے، لوگوں کو انداز گفتگو کا نہیں پتہ ہوتا، گفتگو کے آداب کا نہیں پتہ ہوتا، دلیل دینے کا نہیں پتہ ہوتا، دلیل سننے کا نہیں پتہ ہوتا، حوصلہ نہیں ہوتا، دلیل کا رد کرنا دلیل سے اس کا نہیں پتہ ہوتا۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ میں علم میں بڑا ہوں، میرے پاس فلسفہ زیادہ ہے، میرے پاس یہ چیزیں زیادہ ہیں، تو وہ مناظرہ نہیں ہو۔ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ حق واضح کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ حق کے دلائل دے، حق کی بات کو بیان کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے فرمایا الم تر الی الذی، اے حبیب آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا، حاج جو کٹ حجتی کر رہا تھا، جو حجت کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا، کس سے؟ حضرت ابراہیم سے، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں۔ اور کون رب؟ ان آتاہ اللہ الملک، اسی رب نے تو اس نمرود کو ملک دیا تھا۔ جس رب نے ملک دیا، یہ بڑے خوبصورت جملے ہیں کہ وہ حجت کر رہا تھا اور جھگڑا کر رہا تھا، کون؟ جس کو رب نے ملک دیا، بادشاہت دی۔ اور کس کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ جس نے یہ ملک دیا، اسی رب کے بارے میں۔ یہ ہوتا ہے اقتدار کا نشہ۔ اور یہ جتنے بادشاہوں کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ وہ طاغوت کے نمائندے بنے، ان کا مقصد، بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سیاست، ریاست اور ہر چیز وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تحریم و تحلیل، حرام ہم کریں گے، حلال ہم کریں گے، قانون ہم بنائیں گے، بات ہماری مانی جائے گی، سیاست کے ہم ماہر ہیں۔ کوئی خدا کا قانون نہیں، الیاذ باللہ، کوئی اللہ کا قانون نہیں، ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ ان کا انداز گفتگو ہوتا ہے۔ تو اللہ کسی کو اقتدار دیتا ہے، وہ آزمائش میں آتا ہے کہ اقتدار اس کا ہے حقیقی، میں اس سیٹ پہ بیٹھ کے اس کا حکم نافذ کرنے آیا ہوں، اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ یہ ہے اقتدار کا تقاضا اور اقتدار کی ذمہ داری۔ لیکن جو اس سے بھٹک جاتے ہیں، جو تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ کبھی فرعون کہلاتے ہیں، کبھی نمرود کہلاتے ہیں، ظالم کہلاتے ہیں، اور طاغوت کہلاتے ہیں، اور شیطان کہلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی آج یہ بڑا اعلان کیا جاتا ہے کہ جی دین کو ریاست سے، سیاست سے الگ کر دو، دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، دین تقسیم پیدا کرتا ہے، دین جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے ترقی کو روک دیتا ہے، اور یہ کر دیتا ہے اور وہ کر دیتا ہے۔ دین کا سیاست سے تعلق نہیں، پارلیمنٹ سے تعلق نہیں، دین وہاں اس کی بات مسجد سے باہر کیوں کی جاتی ہے، سیاست کی بات پارلیمنٹ میں کیوں کی جاتی، یہ ایک عام سی آواز اب لگائی جاتی۔ تو یہ کون ہے؟ نمرود۔ نمرود بھی تو یہی کہتا تھا، میں ہوں سیاہ و سفید کا مالک، میں ہوں حرام و حلال کا مالک، میں ہوں جائز و ناجائز کا مالک، میرا حکم مانا جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ ساری دنیا میں نے بنائی ہے، ہر چیز کا خالق میں ہوں۔ یہ تو وہ بحث کرتے کرتے آگے بڑھتا چلا گیا، ضد پر، اناد پہ، کیونکہ گمراہ تھا، کافر تھا، اس کو اتنی سمجھ تھی کہ یہ سب کچھ میں نے نہیں بنایا۔ اصل اس کا پوائنٹ کیا تھا
کہ ابراہیم میرے آگے جھکے، ابراہیم مجھے سجدہ کرے، ابراہیم میری بات مانے، میری اطاعت کرے، خدا کی اور کوئی نہیں ہے جس کی اطاعت کی جا سکے، یہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو بیان کیا، لم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم کہنے لگے تو میرے رب کو جانتا ہے وہ کون ہے؟ ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ کیا خوبصورت دلیل ہے، کیا خوبصورت تعارف ہے رب کائنات کا۔ دیکھیں نا، یحیی حیات سے ابتدائے کائنات مراد ہے، یعنی کائنات وجود میں کیوں آئی، یہ بنا ہی کیوں، کیونکہ وہ ہی ہے اور وہ پیدا کرتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے تجھے بھی، مجھے بھی، زمین بھی، آسمان بھی، چاند بھی، سورج بھی، ہوائیں بھی، فضائیں بھی، خشکی بھی، تری بھی، ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے۔ اس نے یحیی، جب اس نے پیدا کی ہے تو سب کچھ بنا ہے، اور وہی ہے جو یمیت، سب کچھ ختم کر دے گا، تو بھی ختم ہوگا، میں بھی فنا ہوں گا، کائنات فنا ہوگی، ہر چیز موت کی طرف جائے گی، ہر چیز ختم۔ تو وجود میں وہ لاتا ہے، معدوم وہ کرتا ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جو ہمیشہ سے وجود میں ہے، جس کو کبھی عدم طاری نہیں ہوا، وہ خدا ہے۔ یہ دلیل اتنی شاندار ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یحیی و یمیت، یعنی ابتدا سے انتہا تک سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں، تو بس وہ درباری بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اس نے اپنا ایک تنکے کا سہارا جو لینے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ قال انا احیی و امیت، کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، اور جیل سے قیدی بلوائے اور جس کو آزاد کرنا تھا مار دیا، جس کو مارنا تھا آزاد کر دیا۔ اب یہ ایک بڑی بونگی سی دلیل تھی، نہ اس کا سر تھا نہ پیر تھا۔ حضرت ابراہیم اتنا بھی کہہ دیتے اچھا جس کو مارا ہے اب اس کو زندہ کر کے دکھا دے، تو نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ ایک بالکل بے وقوفانہ سی دلیل تھی کہ میں مارتا بھی ہوں اور میں زندہ بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو بات زندہ اور مردہ کی جو کی، زندہ بھی کرتا ہے اور مردہ بھی کرتا ہے، اب حضرت ابراہیم نے اس دلیل کو اٹھا کے آفاقیت پر لے گئے، کیونکہ ان کے اندر ایک مرض یہ بھی تھا کہ میں خدائی اوتار ہوں، میں سورج کا اوتار ہوں، اور یہ سورج اور چاند پر بڑی ایک حیثیت تھی ان کے ہاں، ستاروں کی گردش سے یہ زمانے کو چلانے کی بات کرتے تھے اور اس کی مہارت کو یہ خدائی دعووں پر لے جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم چونکہ جانتے تھے، تو حضرت ابراہیم یحیی و یمیت سے پھر کہاں لے کر گئے اس کو، مقدمہ اتنا خوبصورت، پھر اس کا نتیجہ اتنا خوبصورت۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی تم زندہ کرتے ہو اور تم مارتے بھی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصرف تمہارے پاس ہے تمہاری دلیل کے مطابق، تو آؤ پھر اپنا ذرا تصرف دکھاؤ نا۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تم ذرا ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں وہ کیا دائیں بائیں جاتا، پہلے تو اس نے کوشش کی دائیں بائیں جانے کی، اب دائیں بائیں جانے کے راستے بھی حضرت ابراہیم نے بند کر دیے، اور ایک دم جب یہ جملہ آپ کی زبان سے ادا ہوا، قرآن کہتا ہے اس کے فوری بات بہت الذی کفر، کافر جو ہے نا مبہوت رہ گیا، ششدر رہ گیا۔ مفسرین نے لکھا اگر وہ یہ کہتا حضرت ابراہیم سے کہ اگر آپ کا رب ہے تو ایک دن وہ مغرب سے نکال کے دکھا دے، اگر وہ یہ کہتا تو حضرت ابراہیم کی تائید اور تقویت میں اللہ مغرب سے بھی نکال کے دکھاتا، کیونکہ تو وہ رب کائنات ہے اور نبی کو معجزہ وہ عطا کرتا ہے، سب کچھ وہ دکھاتا ہے۔ لیکن اس کو جب کہا کہ تم یہ کر کے دکھاؤ، فبہت الذی کفر، کافر اب مبہوت رہ گیا۔ سیاست میری، ریاست میری، سیاہ و سفید میرا، حلال میرا، حرام تیرا، تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے پوچھا۔ یہ تو وہ کہے کہ سیاہ و سفید کا میں مالک ہوں، یہ وہ کہے جو سورج پر بھی کنٹرول رکھتا ہے، چاند پہ بھی کنٹرول رکھتا ہے، ستاروں پر بھی کنٹرول رکھتا ہے، اسی کو زیبا ہے وہ کہے ملک میرا ہے، حکم میرا ہے، الا لہ الخلق والامر الیس اللہ باحکم الحاکمین ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، وہ کہے کہ میرا حکم نافذ ہوگا تو اس کو زیبا ہے۔ بندے کی کیا اوقات وہ کہے میرا حکم ہے؟
فبہت الذی کفر. اور پھر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھیں پچھلی آیت میں کہا تھا کفر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. حضرت ابراہیم روشنی کے نمائندے تھے، وہ روشنی کی طرف جا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں. اور نمرود وہ ظلمات کا نمائندہ، وہ لے کے جا رہا ہے شیطان کے ساتھ لوگوں کو اندھیرے کی طرف. یہ مثال اللہ پاک نے بیان کر دی. اللہ کہتا ہے جو اندھیروں کا نمائندہ بن جاتا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت تو پھر بندے کا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، وہ آتا ہے اپنے رب کی معرفت کے بعد تو پھر اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں. تو اس آیت کریمہ کی بھی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا اور انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.